بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ سینٹ انتخابات کے حوالے سے ویڈیو اسکینڈل، اوپن بیلٹ کا معاملہ، پھر جو ٹی ایل پی کے حوالے سے کہا کہ معاملہ 20 اپریل تک چلا گیا ہے، پھر فوج کے حوالے سے جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان، بہت ساری خبریں ہیں جو گزشتہ دنوں گردش کرتی رہی ہیں اور جن کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی انہی موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہے سلیم صافی صاحب، سینئر صحافی اور تجزیہ کار، لاہور سے مجھے جوائن کر رہے ہیں محترم جناب رضا رومی صاحب، اور اسلام آباد اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار محترم جناب محسن بیگ صاحب۔ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ محسن بیگ صاحب، ویڈیو اسکینڈل، عمران خان صاحب کہتے ہیں جی ویڈیو دیکھی نہیں تھی، 2018 میں اگر ویڈیو دیکھی نہیں تھی تو پھر لوگوں کو نکالا کس بیس پہ تھا؟ اور یہاں اب میں چاہوں گا کہ اگر آپ سچ بولے تو یہ بتائیں کہ کیا آپ اس بات سے باخبر نہیں تھے کہ عمران خان صاحب کو یہ ویڈیو دکھائی جا چکی اور شاید اس عمل میں آپ خود بھی شریک تھے؟ نہیں، میں شریک نہیں تھا، اور الحمدللہ میں سچ ہی بولتا ہوں، ٹھیک، جھوٹ بولنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ بالکل یہ ویڈیوز دکھائیں گئی تھی خان صاحب کو، اور اس میں 15 ویڈیو ایک فائل میں تھی لیپ ٹاپ کے، اور 5 ویڈیوز جو تھیں ایک فائل میں تھیں لیپ ٹاپ کے۔ وہ فائل کھل نہیں رہی تھی؟ وہ کھلی نہیں۔ یہ 15 ویڈیو انہوں نے دیکھی، اس کے بعد ہی انہوں نے، بلکہ اس وقت نیکسٹ ڈے انہوں نے پریس کانفرنس میں بھی کہا، ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے سینئر لیڈرشپ بھی تھی، خٹک صاحب بھی تھے، جی، تو بیسیکلی نیکسٹ ڈے انہوں نے کہا کہ میں نے ویڈیو دیکھ کے ان لوگوں کو نکالا ہے۔ اب اگر یہ کہیں کہ میں نے ویڈیو نہیں دیکھی تو آئی ڈونٹ نو کون سچ بول رہا ہے۔ بیسک چیز اس وقت بھی ان کو نالج تھا کہ یہ ویڈیوز کس نے دکھائی ہیں ان کو، اور یہ جو پیسے نظر آ رہے تھے یہ کس نے دیے ہیں۔ اگر آپ مثلاً آج اگر ان سے آپ کی دوستی ہے اور آپ ان کا نام نہیں لینا چاہتے تو وہ اور بات ہے، لیکن ان کے نالج میں تھا اور ان کو پتا تھا، اور اسی دوران آپ دیکھ لیجئے یہ کہتے ہیں پیسے نہ چلیں اور پیسے نہیں چلنے چاہیے، سب اس پہ ایگری ہیں، اس پہ تو کوئی شک نہیں کہ پیسے نہیں چلنے چاہیے، کرپشن ختم ہونی چاہیے۔ ہمارا ایک سپیریئر جو ہے پارلیمنٹ کا اور یہ حصہ ہے۔ اسپیکر ہاؤس کی جگہ تھی یا کوئی اور نہیں، جگہ؟ 2 چیزیں تھیں نا جی، ایک تو یہ تھی کہ ان کے لوگ جب بکنے شروع ہوئے، فار سیل کا ٹیگ انہوں نے لگایا ہوا تھا، ہر بندہ اپنی ایک بولی لگا رہا تھا، ٹھیک تو اس وقت ان کو بھی احساس ہوا کہ ہم بھی کچھ لوگوں کو فنڈز دے کے روکیں، ٹھیک، کیونکہ خٹک صاحب کا خیال تھا کہ جتنے لوگ پی ٹی آئی کے سینیٹر بننے ہیں اس میں سے شاید وہ نہ بن سکے اور نہیں بھی بنے، تو انہوں نے بھی فنڈ جاری کیے۔ وہ جو فنڈ ہیں جو عبید اللہ صاحب فرما رہے ہیں، وہ نیچرلی وہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ان کو دیے، 1.5 کروڑ واٹ ایور، ٹھیک، لیکن دوسری سائیڈ وہ تھی جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایس بکے اور جن کو فنڈز دیے گئے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اسی دوران پنجاب میں ان کی 30 سیٹیں تھیں، اور وہاں سے ان کے ایک سینیٹر منتخب ہوئے جنہوں نے 47 ووٹ لیے۔ اس وقت وہ غلط تھا یا صحیح تھا؟ تو پرائم منسٹر صاحب کا ایک دم کہہ دینا کہ جی یہ سارا آؤٹ رائٹ اور یہ ویڈیو جاری کر دی اس وقت، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے، ان کو خطرہ ہے، اور آج بھی خطرہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ کوئی خفیہ ہاتھ کام نہ کر جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو سرپرائز ملے گا اس سینیٹ الیکشن میں، بسائیڈ کے اسٹیبلشمنٹ سارا زور لگا لے تب بھی ان کو سرپرائز ملے گا۔ میں اس سے پہلے صافی صاحب کی طرف جاؤں، اور لائٹر نوٹ، کیا اس میں یہ بھی تھا کہ ایک ایم پی نے آخر میں کہا میرے ڈرائیور کو بھی کچھ پیسے دے دو؟ یہ خاتون ہی تھی جو ویڈیو دکھا رہی تھی، وہ 3 کروڑ گن بھی رہی تھی اور کہہ رہی تھی 10 لاکھ اور دے دو، اور آخر میں کہا ڈرائیور کو کچھ دے دو۔ سلیم صافی صاحب، محسن بیگ صاحب نے جو گفتگو فرمائی آپ محظوظ ہوئے ہوں گے یقیناً۔ اب آپ کا تبصرہ میں جاننا چاہوں گا۔ میں نے جان بوجھ کے پہلے محسن صاحب سے گفتگو کی تاکہ آپ اس پہ صحیح طرح سے روشنی ڈال سکیں۔ صافی صاحب کو بھی کافی علم ہے۔ میں وہ جو ان کی مسکراہٹ ہے وہ بتا رہی ہے۔ نہیں، مجھے اتنا علم تو نہیں ہے جتنا بیگ صاحب کو علم ہے، اور جن جن جگہوں تک ان کی رسائی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے پہلے سے کوئی ویڈیو نہیں دیکھی تھی، لیکن یہ میرے علم بھی میں بھی تھا، اور ویڈیو بھی ہیں حکومت کے پاس جو شاید بوقت ضرورت اس کو اسی طرح کانٹ چانٹ کے وہ جاری کر سکتی ہے۔ ہاں، مجھے ایک یہ بھی علم ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے دوران 2012 میں جب خیبر پختونخوا میں انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہا تھا، تو اس میں ایک وزیر صاحب جو اس وقت وفاقی وزیر ہے، وہ لوگوں کو پیسے دے رہے تھے، یعنی یہ واحد پارٹی ہے جس کے پارٹی کے الیکشن میں بھی پیسہ چلتا ہے، تو ان کی ویڈیو جو ہے 2 وفاقی وزراء اس وقت ایسے ہیں کہ ان کے پاس وہ ویڈیو موجود ہے۔ تو ایک تو یہ چیز، دوسری بات یہ کہ میرے لیے ویڈیو وغیرہ کے معاملے میں اس لیے کہ خبر نہیں ہے کہ جو مارچ
2018 کے جنگ میں 3 کالم میرے چھپے تھے. ایک کا نام تھا ڈنکی ٹریڈنگ، کیونکہ میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ لوگ گدھوں جیسے ہے. پھر دوسرا میں نے لکھا کہ گدھوں سے معذرت کے ساتھ، کیونکہ میں نے اس میں لکھا کہ یار یہ گدھوں سے بھی بدتر ہے. کیونکہ گدھا ایک تو یہ ہے کہ جب آپ گدھے گاڑی کے لیے گدھے کا بھی سلیکشن کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ چلا سکتا ہے یا نہیں. اور دوسرا میں نے کہا تھا کہ گدھے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، وفاداری ہوتی ہے، لیکن یہ جو لوگ خریدنے والے ہیں یا بکنے والے ہیں یہ ان سے بھی بدتر ہیں. تو یہ جو چیزیں ابھی کہی جا رہی ہیں آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کہ یہ سب میں نے اس میں لکھا تھا. کہ پہلے یہ ہوا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، ایک چیز ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس وقت یہ ایک پیج پہ تھے، دونوں سے اکٹھے بلوچستان کی حکومت ختم کروائی گئی تھی. پھر یہ تھا کہ الیکشن کے کچھ ہی دنوں بعد آپ نے دیکھا کہ جو پیپلز پارٹی نے خریداری کی تھی پی ٹی آئی کے، وہ ووٹ ان کے سینٹ چیئرمین سینٹ کو پڑوائے، اور عمران خان صاحب نے اپنے ووٹ وہ اسی زرداری صاحب کے سلیم مانڈوی والا صاحب کو پڑوا دیے. تو جو بیگ صاحب نے بات کی یہ بالکل سچ ہے. میں اس وقت لکھ چکا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ان دونوں کی جوائنٹ وینچر وہاں پہ نہ بنی تو پھر اور ان کو اندازہ ہو گیا پی ٹی آئی کو کہ ہمارے لوگ بھی بک رہے ہیں. تو اس وقت دیکھیں، ایک تو جب آپ پیسے کی بنیاد پہ ٹکٹ دیتے ہیں، اب فدا محمد خان صاحب اس سے پہلے نون لیگ میں تھے، ٹھیک ہے، تو آپ نے ان کو ٹکٹ کیوں دیا؟ تو انہوں نے سب ارب پتیوں کو ٹکٹ دے دیے، اور کے پی ہاؤس میں اجلاس ہوا تھا، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، وہاں پہ اپنے ایم پی ایس سے کہا گیا کہ بھائی دیکھیں آپ لوگ، مجھے پتہ ہے کہ کس کس نے بکنا ہے، اور اگر آپ لوگ صوبائی اسمبلی میں ہم نے خفیہ کیمرے لگائے ہوں گے آپ لوگوں کا ووٹ کہیں اور نہیں جا سکتا. ہاں البتہ اگر آپ اپنے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیتے ہیں تو آپ کو اپنے امیدوار پیسے بھی دے دیں گے. یعنی یہ میں اس وقت لکھ چکا ہوں. صحیح. اور ورنہ تو اگر ایسی بات نہیں تھی تو مجھے عدالت میں لے جاتے نا، اتنا عرصہ اس کا ہو گیا. تو یہ بات درست ہے کہ دونوں پارٹیوں میں خریداری کا مقابلہ تھا، اور ظاہری بات ہے کہ اس میں شاید پیپلز پارٹی کو اس وقت نسبتاً جیت ہوئی. ایسے بھی تھے، یہ بیگ صاحب کو زیادہ پتہ ہوگا، وہ ویڈیوز بھی شاید دیکھ چکے ہیں، کہ جنہوں نے پی ٹی آئی سے پیسے لیے لیکن پھر ووٹ پیپلز پارٹی کو دے دیا. ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے پیپلز پارٹی سے پیسے لیے لیکن پھر اپنی حکومت کے خوف سے ووٹ ادھر دے دیا. یعنی وہ تماشے ہوئے تھے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اچھا پھر دوسرا جو سب سے زیادہ پیسہ چلا تھا وہ تو فاٹا میں چلا تھا نا، اور جو فاٹا کے سینیٹرز تھے وہ سب کس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان میں سوائے شمیم افریدی کے باقی سب تو عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں کس طرح یقین کروں کہ وہ اس کام کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ صافی صاحب ایک شارٹلی کمنٹ اور کر دیجیے گا کہ یہ فاٹا کے سینیٹرز کو جب یہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہو رہا تھا، اب جب نو کانفیڈنس والا معاملہ تھا، اس وقت بھی اسی طریقے سے ان کی خاطر تواضع کی گئی تھی؟ دیکھیں یہ تو یہی ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی اگر کوئی اس معاملے کو پورا سارٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنا دیں. اب یہ کمیٹی کا ڈرامہ انہوں نے رچا دیا. میں آپ کو کتنی کمیٹیاں بنی تھی اس سے پہلے، وہ اجمل وزیر صاحب پہ الزام لگا. اب پہلے تو تماشا یہ تھا کہ اس کے لیے آپ نے سرکاری افسران کی کمیٹی بنا دی، اور آپ نے کہا کہ 1 مہینے میں ہم رپورٹ لائیں گے. آج 6 مہینے ہو گئی، وہ رپورٹ کدھر ہیں؟ تو یہ صرف ایک جگہ نہیں ہے. آپ نے اگر کرنا ہے تو پھر آپ چیئرمین سینٹ کے عدم اعتماد کے معاملے کو بھی کر لیں، آپ بلوچستان والے معاملے کو بھی کر لیں. آپ اس سے پہلے خود انٹرا پارٹی میں یہ واحد پارٹی ہے کہ جس کے جسٹس وجیہ الدین نے، جو خان صاحب نے مقرر کیا تھا، انہوں نے جب یہ بات کہی کہ جی پارٹی الیکشن کے دوران بھی پیسہ استعمال ہوا ہے، تو ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی بجائے انہوں نے تو جسٹس وجیہ الدین کو نکال دیا. اور پھر جب آپ خود پیسے کی بنیاد پہ وہ ٹکٹ دیتے ہیں تو اس کے بعد ایم پی ایز بھی اور ایم این ایز بھی وہ بھی کہیں گے کہ بھائی اگر آپ نے ادھر وہ مایا تو وہ بھی اپنے لیے اپنا الو سیدھا کریں گے. ٹھیک بات ہے. رضا رومی صاحب، یہ جو ٹائمنگ ہے یہ پروڈکٹیو ہوئی ہے پی ٹی آئی کے لیے یا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوئی؟ میرے خیال سے تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوئی ہے، کیونکہ جتنے سوالات اٹھے ہیں اس ویڈیو کی لیک کے بعد، اور وہ اس سے تو گورنمنٹ اور خصوصاً خان صاحب کا جو موقف ہے وہ امبیرس ہوا. پہلے تو یہ ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے خود کوئی ویڈیو دیکھی ہے، ان کو اس ویڈیو کا علم تھا.
پھر بعد میں ان کا بیان بدل گیا, انہوں نے کہا کہ ان کو علم نہیں تھا, انہوں نے نہیں دیکھی تھی, اور پھر لوگوں نے کہا, یاد دہانی کروائی ان کی کہ آپ نے کئی مواقع پر یہ اس کا ذکر کیا تھا اپنے انٹرویوز میں, یا تو وہ بھول گئے ہیں یا قصدن ایسا کہہ رہے ہیں. اور دوسری جو اس میں سب سے اہم چیز ہوئی ہے وہ پی ٹی آئی کا جو مورل ہائی گراؤنڈ وہ لیتے رہے ہیں باقی پارٹیوں کے مقابلے میں, کہ جو بڑی دو دیگر پارٹیاں ہیں وہ کرپٹ ہیں اور ان کے لیڈرز اور ان کے ممبران کرپٹ ہیں. تو وہ جو ان کا بیانیہ ہے وہ اس پوری جو بحث ہو رہی ہے اس میں پٹ گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر نہ صرف یہ کہ پرویز خٹک صاحب جو موجودہ وزیر دفاع ہیں ان کا نام آ رہا ہے, اسپیکر صاحب جو ہیں ان کا نام آ رہا ہے, اور دیگر ایسے لوگ آ رہے ہیں جن کا جو ابھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. اور دیکھیے نا, ابھی وہ وزیر قانون صاحب نے استعفیٰ دے دیا, تو بات یہ کہ وہ وزیر قانون کیسے لگے ہوئے تھے اور کس بنیاد پہ وہ ایک صوبے کے وزیر قانون تھے جب وہ اس طرح کے میل پریکٹسز میں ملوث تھے. بہرحال یہ صرف پی ٹی آئی کو سنگل کرنے والی بات نہیں ہوگی, کیونکہ بدقسمتی سے سینٹ کے چیئرمین کے انتخابات جو ابھی تحریک عدم اعتماد آئی تھی, اور اس میں جو باقی پارٹیوں کے لوگوں نے بھی اپنے ووٹ بدل لیے, چاہے انہوں نے پیسوں پہ بدلے یا کوئی اور دباؤ پہ بدلے, وہ اور کہانی ہے اور اس کے کوئی کلیئر واضح خد و خال تو سامنے نہیں آئے. لیکن یہ کہ یہ ہمارے جو جمہوریت اور جمہوری کلچر ہے یہ اس کی ایک بہت بڑا ایکسپوجر ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ عوام جو سب کچھ دیکھ رہے ہیں ان کا رفتہ رفتہ اعتماد اٹھے گا اس نظام سے بھی, ان پارٹیوں سے بھی, جس طرح کی اینٹکس اور جس طرح کی گھپلے یہ کر رہے ہیں. ٹھیک بیگ صاحب, یہ جو ٹائمنگ جو یہ ممکن ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر لیک ہوئی ہو, یا اس معاملے میں پی ٹی آئی کے اس لیک کرانے میں کوئی عمل دخل نہ ہو؟ بالکل ایکچولی خان صاحب کی مرضی سے ہوئی ہے جی, ان کے اپروول کے بغیر یہ ہو نہیں سکتی تھی اور یہ مل نہیں سکتی تھی ان کو. بیسیکلی انہی کی مرضی سے ہوئی ہے, اور یہ سوچتے نہیں ہیں کہ اس کے کانسیکوینس کیا ہوں گے پالیٹکس میں. ایسا نہیں ہے کہ آپ میری تو ویڈیو دکھا دیں اور اپنی چھپا لیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور پھر یہ جو نئے چہرے پالیٹکس میں لے کے آئے تھے یہ وہی تھے نا 20-25 نئے چہرے, حالانکہ نئے چہرے تو فلموں میں ڈراموں میں اچھے لگتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے خود کہا آپ اس کی خود نفی کر رہے ہیں. مطلب آپ کے کولو فل میں اتنا بڑا تضاد. لیڈر جو ہے وہ نیشن کو لیڈ کرتا ہے, دھوکہ نہیں دیتا. ریاست عوام کی پروٹیکشن کے لیے, عوام کو ریاست دھوکہ نہیں دیتی. تو کہتے ہیں لیڈر وہ ہوتا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا, خان صاحب کہہ رہے تھے. یہ ان کی ڈیفینیشن ہوگی, لیڈر کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے. میں نے بھی پڑھا, صافی صاحب نے بھی پڑھا ہوگا, رومی صاحب نے بھی پڑھا ہوگا کہ لیڈر ہوتا کیا ہے بیسیکلی, جو نیشن کو لیڈ کرے. یہ تھوڑی ہے آپ نیشن کو دھوکہ دیں, ریاست بھی دھوکہ دے. ریاست تو عوام کے ساتھ اگر دھوکہ کرے گی تو آپ مجھے خود بتائیں گے, اگر ریاست میرے ساتھ دھوکہ کرے تو میں اس شہر میں رہوں گا, اس ریاست میں رہوں گا. یہ تو جھوٹ بولتے ہیں. معترض ہے, ریاست تو اپنے ساتھ بھی دھوکہ کر رہی ہے. جو اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں ان سے پھر اب کیا توقع؟ اب آپ دیکھ لیجئے, بدقسمتی سے اپنے آپ سے یہ جھوٹ جو بولتے ہیں. ان کو چانس ملا, جو کچھ انہوں نے الیکشن سے پہلے لوگوں کو بتایا, لوگوں نے ان کے اوپر ٹرسٹ کیا, لوگوں نے ان کے اوپر اعتماد کر کے دو پولیٹیکل پارٹیز کو ووٹ شفٹ کر کے ان کو دیا. اب تو لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا. یہ دو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں یہی واپس آ رہی ہیں نا. آپ نے تو ایسا دھوکہ دیا ہے کہ لوگوں کی تو نیکسٹ ٹائم میرا خیال میں کوئی نیا پارٹی اور نئے لوگ پہ کسی پہ لوگ ٹرسٹ نہیں کریں گے. اعتماد اٹھ گیا, اعتماد اٹھ گیا. اور آپ نے کیا اس ملک کے ساتھ؟ صافی صاحب, یہ جو آپ نے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی قربت کی بات کی, یا ان کی قربت کی خواہش رکھنے والوں کی بات کی, تو یہ خواہش 2018 کے الیکشن کے بعد بھی کہیں نہ کہیں پائی جاتی تھی کہ ان دو پارٹیوں کو قریب کر دیا جائے, اور کہیں اگر حکومت سازی کے اندر بھی ان کی اگر مشترکہ کوئی چیز ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نہیں, وہ تو کچھ عرصہ جب زرداری صاحب کی مجبوریاں تھی اور ان کی ضرورت تھی تو وہ اس وقت ان سے کام لیا گیا. لیکن عمران خان صاحب کی سرشت میں یہ نہیں ہے زیادہ عرصے تک کسی کو ساتھ رکھنا. تو اب تو وہ معاملہ ختم ہو گیا ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ دوسری کیمپ میں جا چکی ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی اس سینٹ الیکشن میں اسی طرح پرفارم کر سکتی ہے جس طرح کی پچھلی مرتبہ کیا. لیکن دیکھیں, بنیادی بات یہی ہے, پیپلز پارٹی جیسی ہے, زرداری صاحب جیسے ہیں, لوگ ان کو اسی طرح سمجھتے ہیں. نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کی قیادت جیسی ہے, لوگ ان کو اسی طرح سمجھتی ہے. عمران خان صاحب کا
یہ تھا کہ جو اصل میں معاملہ کچھ تھا وہ اپنے آپ کو بالکل الٹ پورٹرے کر رہے تھے اور لوگ اس کو سمجھ رہے تھے. جب الیکشن سے پہلے میں کہتا تھا کہ یہ تینوں ایک سکے کے مختلف رخ ہیں تو ہمیں ہر طرف سے گالیاں پڑ جاتی تھی. اصل ایلیمنٹ اس میں یہی ہے کہ آپ کریں ان سے کئی گنا زیادہ، ٹھیک. لیکن ساتھ آپ پوتر اور پاک بننے کی بھی کوشش کریں اور الٹا دوسروں پہ چڑھ دوڑے. مثلا ابھی یہ جو انہوں نے بات کی بیگ صاحب نے کہ آپ کو مجھے بتائیں کہ اعظم سواتی صاحب کو نکالا کیوں وزارت سے اور واپس لائے کیوں، ٹھیک. اگر باقی اس کا یہ چیزیں ہیں. اچھا وہی لوگ جو زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے ساتھ جو سارا یعنی ان کے کیمپ میں بھی جو سب سے زیادہ بدنام سمجھے جاتے تھے وہ اس وقت آپ کے پاس آ کے کی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا آپ لوگوں کو نکال لیتے ہیں قوم کے ساتھ جب یہ حقائق شیئر کرتے ہیں. یہ ذرا ہمیں عمران خان صاحب بتائے نا آپ نے افتخار دورانی کو کس بنیاد پہ نکالا تھا اور آج وہ پھر کیوں آپ کی وزارت اطلاعات کو چلا رہے ہیں؟ جن لوگوں نے پی ٹی وی کا بیڑا غرق کیا تھا، جو نواز شریف کے ساتھ بھی تھے، جو زرداری کے ساتھ بھی تھے، آج آپ نے ان کو میڈیا مینیجر بنایا ہوا ہے. تو یہ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ڈٹائی بھی دیکھیں کہ نہیں جی ہم صاف ہیں، ہم ایسے ابھی دیکھیں یہ جن لوگوں کو نکالا ہے یہ الگ تماشا ہے. اس میں دو لسٹ میں کئی لوگ ایسے تھے جو ذمہ دار تھے، ان کو نکالا نہیں گیا. دو ایسے لوگ نکالے گئے تھے اس لسٹ میں جن کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا وہ، لیکن عمران خان صاحب نے اپنے کھاتے میں لکھ دیا کہ دیکھیں میں نے اپنے اتنے لوگوں کو نکالا. اچھا اس میں ایک صاحب جو اس وقت ووٹ فروخت کرنے کے الزام میں نکالے گئے تھے، کل ان کو پارٹی کا ایک عہدہ دے دیا گیا. اور ساتھ آپ ابھی جو ہے ابھی ہر کسی کو پتا ہے کہ آپ زلفی بخاری کو اور اس طرح کے چند چہیتوں کو اور چند پیسے والوں کو لا کے سینیٹر بنانا چاہتے ہیں اور آپ کو وہاں سے ری ایکشن کا خطرہ ہے. تو اس کے لیے آپ اتنے پاک صاحب بن کے کہ جی میں تو الیکشن کے نظام کو شفاف بنانا چاہتا ہوں. آپ شفاف بنانا چاہ رہے تھے تو آپ شروع میں جب زرداری صاحب بھی آپ کے ساتھ تعاون کر رہے تھے اور شہباز شریف پوزیشن میں جانے کو تیار نہیں تھا، آپ لے آتے نا الیکشن کا الیکشن کمیشن کو خود مختار بنانے کا پیکج اور باقی ساری چیزیں تو کر لیتے. یہ تو ہر کسی کو پتا ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے چاہتے ہیں. ٹھیک بات ہے. میں ایک وقفہ لے لوں رضا رومی صاحب، وقفے کے بعد آتے ہیں تو اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں اور کچھ اور موضوعات اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. محسن بیگ صاحب، سلیم صافی صاحب، رضا رومی صاحب میرے مہمان ہیں. رضا رومی صاحب اب یہ جو جس طریقے سے گورنمنٹ نے ایکٹ کیا ہے، کبھی آرڈیننس، کبھی ریفرنس، کبھی کوئی اور چیزیں، تو یہ پینک کی نشاندہی ہے. اور یہ پینک اس وجہ سے ہے کیونکہ اپوزیشن کہتی ہے کہ جی فرینڈز آف عمران خان کو وہ سینیٹ میں لانا چاہتے ہیں اور یہ پینک اسی کی وجہ ہے. جی بالکل، میرے خیال سے بڑا واضح ہے. پینک اگر نہ ہو تو اتنی حجتوں کی کیا ضرورت ہے. اگر پارٹی متحد ہو، پارٹی کے اراکین ڈسپلن پر قائم ہوں اور پارٹی کے فیصلوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو بھی سینیٹ کے امیدوار ہوں، تو پھر اتنا جو ہے ہنگامہ وہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. دیکھیے آئین میں بڑا واضح طور پہ درج ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ خفیہ رائے شماری پر ہونا ہے. انلیس کہ سب پارٹیاں مل کر آئین کو بدلیں 2/3 اکثریت سے، ہم سب کو معلوم ہے وہ نہیں ہو سکا. آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن نے نہیں کیا تعاون، اور ان کا آپس میں چونکہ ورکنگ ریلیشن شپ ہے ہی نہیں تو تعاون کہاں سے آئے گا. پھر اس کے بعد مطلب اس طرح کی نظیر نہیں ملتی کہ ایک آرڈیننس جو ہے اس کو جاری کر دیا. اور دو باتیں اس آرڈیننس کی، ایک تو وہ آرڈیننس ظاہری بات ہے آئین کو بائی پاس یا آئین کے بالائے آئین ایک جو ہے طریقہ کار پیش کر رہا ہے، مگر دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس میں یہ بھی لکھ دیا گیا کہ بھئی یہ آرڈیننس تب نافذ ہوگا جب عدالت جو ہے وہ اس چیز کی اجازت دے گی. 226 کے انڈر میں آتا ہے یا نہیں آتا، 226 آرٹیکل کے انڈر میں ہے کہ نہیں. اب سوال یہ کہ یہ کبھی کوئی اس طرح کی لیجسلیشن تو میرے خیال سے میری نظر سے تو نہیں گزری، شاید اور لوگوں کو نے اس کی مثال ملتی ہوگی. اور پھر اب یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے پینک بھی ہے اور مسائل بھی ہیں جو سننے میں آ رہا ہے، جو اخباروں میں رپورٹ ہوا ہے، لوگ بتا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ بہت سارے ناموں پر اعتراض ہے پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کو،
اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو نہیں ٹکٹ ملنا چاہیے یا پارٹی کے پلیٹ فارم سے نہیں آنا چاہیے. پتہ نہیں کتنا سچ ہے کتنا درست ہے, مگر دال میں کچھ کالا تو ضرور ہے کہ اتنا زیادہ اہتمام کیا جا رہا ہے. اور اس پینک کے عالم میں اب آپ دیکھیے نا کہ اگر فرض کریں یہ کامیاب ہو بھی جاتے ہیں, مجھے نہیں معلوم کورٹ کیا کہے گی, لیکن بالفرض جو بھی کورٹ کی پروسیڈنگز کی رفتار ہے وہ انتہائی سلو ہے, اور یہ نہیں معلوم کہ وہ بر وقت فیصلہ آئے گا یا بالکل ایک اسی دن آ جائے, اسے ایک دن پہلے آ جائے. بالفرض یہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ جو گورنمنٹ نے اپنی کمزوری ایک طرح سے ڈسپلے کر دی, ایکسپوز کر دی ہے, تو اس کا بھی اثر تو ان پر ہوگا کہ یہ ایک طرف تو اپوزیشن کے ایک بڑے اتحاد کا سامنا ہے, سڑکوں پہ وہ احتجاج کر رہے ہیں, دوسری جانب اپنی پارٹی کے اندر جو ہے ٹربیولنس ہے, ایک اتفاق نہیں ہے, اور تیسری یہ ہے کہ جن باتوں پر آپ نے پورے کے پوری اپنی سیاسی پارٹی اور سیاسی مینڈیٹ اور منشور کو کھڑا کیا تھا, وہی باتیں آپ کی پارٹی بھی کر رہی ہے, آپ کے اراکین بھی کر رہے ہیں اور دن دہاڑے کر رہے ہیں. ٹھیک بات ہے. ایک صاحب, اب جو سینٹ انتخابات ہیں کتنا بڑا جھٹکا لگنے کا امکان ہے پی ٹی آئی کو؟ خیبر پختونخوا میں بھی, پنجاب میں جیسے صدائیں بلند ہو رہی ہیں, سندھ کے اندر بھی پی ٹی آئی کے کئی ارکان ایسے ہیں جو میری معلومات کے مطابق انہوں نے پیپلز پارٹی کو کہا کہ آپ اگر ہمیں پارٹی میں لے لیں تو ہم جو ہے نا اوپن ووٹ ہوگا جب بھی آپ کو ووٹ دے دیں گے. اسی وجہ سے کانفیڈنٹلی بلاول صاحب نے کہا کہ آپ کے لوگ ہمیں اوپن ووٹ دیں گے. اچھا, دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ آج شیڈیول جاری ہوا, جی, وہ شیڈیول اسی پرانے سیکرٹ بیلٹنگ کے تحت جاری کیا گیا. ایک بات تو یہ ہے, لہذا الیکشن کمیشن نے اس آرڈیننس کے تحت یہ شیڈیول جاری نہیں کیا. دوسرا جو میری اطلاع ہے, میں رپورٹر سے اپنے سے بات کر رہا تھا, میرے خیال میں ٹیوزڈے وینسڈے کو فیصلہ آ جائے گا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ منڈے کو آپ کنکلوڈ کریں, اور دین جو رضا ربانی صاحب ہیں اور ایک دو اور لائرز ہیں وہ بھی, تو میرے خیال میں فیصلہ ان ٹائم بیفور ٹائم آ جائے گا. رہ گئی بات کہ پی ٹی آئی کو کیوں پینک ہے, نیچرلی جیسے صافی صاحب نے کہا, بہت سے ایسے جس کو انڈیا میں کہتے ہیں نا گھس بیٹھیے, وہ پی ٹی آئی میں آگے ہیں جن کا کوئی پی ٹی آئی سے تعلق نہیں تھا. پی ٹی آئی کے جو کور گروپ ہے پنجاب میں, وہ چاہتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ہی لوگوں کو ووٹ دیا جائے اور ٹکٹ دی جائے. جی, پیراشوٹرز کو ہم مانیں گے نہیں. ایگزیکٹلی. تو بیسیکلی دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب جو میرٹ کی ہم نے اتنی بات سنی, وہ میرٹ کہاں ہے؟ اگر آپ نے اسی طرح حفیظ شیخ صاحب کو یا جو نام صافی صاحب نے لیے ان کو ٹکٹ دینا ہے, تو پی ٹی آئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی گئی کہاں؟ ان کے لوگ کہاں گئے؟ وہ جو ایک نظریاتی گروپ تھا وہ کہاں گیا؟ تو یہ سب فلسفہ جو انہوں نے عوام کو الیکشن سے پہلے اور بتایا, جس کی وجہ سے میجورٹی نے ان کو ووٹ دیا, وہ جھوٹ تھا, وہ ایک فریب تھا. اگر لیڈر عوام کو فریب کر کے آئے گا تو اس کا رزلٹ یہی ہوگا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں. تو سرپرائز میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بڑا جھٹکا لگے گا. جھٹکا لگے گا؟ ہاں, بڑا جھٹکا لگے گا, اور نہ ان کا چیئرمین سینٹ الیکٹ ہو سکے گا, اور ان کے لیے ان کو بہت کوشش کرنی پڑے گی. میرا خیال میں واپس ان کو پنڈی والوں کے پاؤں پڑنے پڑے گی کہ کچھ کریں, ادروائز ان کے لیے بہت سارے مسائل ہوں گے. یہ اس طریقے سے پالیٹکس پاکستان میں نہیں ہوتی. پالیٹکس ٹھنڈے اور وزاداری کا نام ہے. پنڈی والے تو پہلے کہہ رہے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہمیں مت گھسیٹیں بیچ کے اندر. اب یہ ایسے ہی ہے کہ میں آپ کے شو میں نہیں بیٹھا, میں کہیں ولایت میں بیٹھا ہوں. کیا کرتے ہیں, 35 سال حکومت کی, ہر چیز میں انوالو ہے. فوج جو اصل فوج ہے وہ تو نہیں انوالو, لیکن یہ ایجنسیز, یہ سارا کچھ, یہ کون ہے؟ یہ میں ہوں اور آپ ہیں. دیکھیں ایک حد تک آپ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو نہیں انوالو ہونا چاہیے. لیو اٹ ٹو دا پولیٹیشینس. جو اپنی گیم اچھی کھیلے گا وہ جیتے گا, جو عوام جس پہ ٹرسٹ کریں گے وہ جیتے گا, بجائے اس کے کہ ہم کہیں گے جی ایک ہینڈ پک لا کے آپ کریں اور ایک منورنگ. میں اس کے خلاف ہوں. میں کہتا ہوں اٹس انف. آج جس حالت میں ہمارا ملک ہے اور ہمارے ملک کے جو حالات ہیں, اگر یہی ایکسپیریمنٹ آپ کرتے رہے, خدا نہ خواستہ یہ ملک بچے گا نہیں. جس طریقے سے آپ جا رہے ہیں, ہماری اکانومی کو دیکھ لیجئے, لا اینڈ آرڈر کو دیکھ لیجئے, ہمارے سسٹم کو ڈیلیور نہیں کر رہا نا, بکھرا ہوا ہے. لائرز کچھ کر رہے ہیں, ادھر سیکریٹریٹ میں ملازمین کا برا حال ہے, مہنگائی سے لوگ تنگ ہیں, بے روزگاری ہے, بچے لوگوں کے گھروں میں بیٹھے ہیں, 25,000 روپے کی جاب اویلیبل نہیں ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس 22 کروڑ لوگوں کو, اس ملک کو آپ نے آگے لے کے جانا ہے یا ریورس میں لے کے جانا ہے؟ ٹھیک بات ہے. تو اس کے لیے چاہیے کہ سب کو
پنڈی والوں کو سب کو سوچنا ہے یہ ملک رہے گا تو آپ رہیں گے بھجن, ملک نہیں رہے گا تو کچھ نہیں رہے گا. ٹھیک بات. تو لہٰذا ٹھنڈے دل سے سوچیں بجائے اس کے کہ آپ کہیں گے جی میرا نام نہ لو, وہ کہتا میرا نام. بھائی وہ نام تو آپ ہی کا ہے گا نا. اگر کریڈٹ سارا آپ لے رہے ہیں تو ڈسکریڈٹ بھی تو آپ کے حصے میں جانا نا, وہ میرے حصے میں تو نہیں آئے گا. تو یہ اس کو ٹھنڈے طریقے سے سوچنا چاہیے کہ آیا یہ ملک آپ نے بچانا ہے یا اسی طرح جانا. سب کو مل کے سوچنا, کسی ایک کی ذمہ داری. میں سب کی بات ہی کر رہا ہوں. ٹھیک بات ہے. سلیم صافی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ذکر کر رہے ہیں کہ اچھا صافی صاحب سے ہمارا رابطہ ڈسکنیکٹ ہوا ہے, تو میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. جو ڈی جی آئی ایس پی آر کا اسٹیٹمنٹ اور جو گفتگو بیگ صاحب نے کی ہے اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. محسن بیگ صاحب, سلیم صافی صاحب, رضا رومی صاحب ہمارے مہمان ہیں. سلیم صافی صاحب سے رابطہ ڈسکنیکٹ ہوا ہے, کوشش کرتے ہیں جب تک. رضا رومی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ آیا ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ری پوزیشننگ ہے, ڈسٹنس ہے, یا جو اتنا شور شرابہ ہو گیا اس کے نتیجے میں اپنی پوزیشن کی کلیئرٹی ہے, یا مستقبل کے حوالے سے انڈیکیشن ہے, کیا ہے یہ؟ اتنے مشکل سوالات کیوں کرتے ہیں آپ طارق بھائی؟ کوئی اور سوال, کوئی اور موضوع رکھتے, یہ چھوڑیں. اچھا لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو بالکل صحیح ریڈ کیا ہے. یہ ایک بڑا واضح اشارہ ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ پی ڈی ایم کی جب سے تحریک سٹارٹ ہوئی, خیر اس سے پہلے بھی, اور خصوصاً سوشل میڈیا پر تو ہر بار جب ذکر ہوتا ہے تو سلیکٹرز کا بھی نام لیا جاتا ہے. سلیکٹر اور سلیکٹڈ کی گردان جو ہے وہ اب حرف عام پر ہے, چاہے اس میں کتنی صداقت ہو, 100%, 10%, 5%, وہ اب ایک جو ہے زبان عام پر وہ بات آ گئی ہوئی ہے اور اس کا ذکر ہوتا ہے. جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی جو لانے والے ہیں ان سے پوچھا جائے, سوال پوچھا جائے. میرے خیال سے یہ, اور شروع میں اس کو نہیں چیلنج کیا تھا ادارے نے. انہوں نے, اگر آپ نے دیکھا, وہ کئی بار انہوں نے یہ بیانات بھی دیے کہ وہ ایک پیج پر ہیں, اور خیر ابھی بھی وہ ہیں تو گورنمنٹ کا حصہ, اور یہ آئین اور ہمارا قانون تو یہی کہتا ہے. لیکن میرے خیال سے یہ ایک بڑی کانشیس ایک فیصلہ ہے یہ اس چیز کو باور کروانے کے لیے کہ بھئی یہ اب حکومت جو ہے یہ اپنے تئیں خود مختاری سے جو بھی فیصلے لے رہی ہے, آپ اس چیز میں ہمیں مت گھسیٹیں. اصل مسئلہ تو یہ ہے. رہی بات فوج کے کردار کی, تو وہ تو تاریخ سب کے سامنے ہے. بیگ صاحب نے بھی اس کا ذکر بھی کر دیا. مطلب اس میں یہی اضافہ کر سکتا ہوں کہ خود چونکہ 30-35 سال براہ راست گورنمنٹ کی ہے یا اقتدار سنبھالا ہے آرمی نے, تو ظاہری بات ہے وہ پھر اب ایک پلیئر تو بن جاتے ہیں. بیگ صاحب, گورنمنٹ اپنے جو گورننس کی وجہ سے اور عمران خان صاحب کے جو دعوے تھے ان میں اس کو پورا نہ اترنے کی وجہ سے جہاں وہ ہٹ ہو رہی ہے, وہاں پی ڈی ایم جو ہے وہ بھی ڈیمیج ہوئی ہے کسی اس پورے عرصے کے دوران, یا نہیں انہوں نے بہت گین کیا, گورنمنٹ نے بہت کیا, یا دونوں ہی جو ہے نا لاس میں گئے؟ بالکل جی, ایسا ہے کہ پی ڈی ایم نے جب اپنا سٹانس بدل لیا, پہلے شروع میں انہوں نے کہا جی ہماری جو ہے وہ عمران خان سے نہیں ہے بلکہ سلیکٹر سے. اب وہ سافٹ ویئر چینج ہو گیا, اب وہ بات نہیں کرتے. سافٹ ویئر چینج ہونے کی وجہ انگیجمنٹ ہے. ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی نے بیک ڈور چینل سے بات کی ہوگی, سمجھایا ہوگا. دیکھیں رومی صاحب ابھی کہہ رہے تھے یہ فوج جو ہے گورنمنٹ, فوج ریاست کا ادارہ ہے, اسٹیٹ, اور ہمارے ملک کی سلامتی جو ہے وہ فوج کے ہاتھ میں. اور انہوں نے جو ہماری ریگولر فوج ہے انہوں نے بہت شاندار کام کیے, قربانیاں دی, ابھی بھی دے رہے ہیں. لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ, طالبان, یہ جنگیں, انٹرنل سیکیورٹی, اچھا کام. لیکن جب آپ پالیٹکس میں آئیں گے یا کسی کو فیور کریں گے تو نیچرلی دوسری پارٹی چیخیں مارے گی. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کے جتنے بھی پالیٹیشنز ہیں یا پہلے, یہ سارے آئے وہیں سے ہیں. وہ جو شیخ رشید کہتا ہے نا, جب جس کو جو سوٹ کرتا ہے. اب جب آپ ان کو پتا ہے کہ کس طریقے سے, کیونکہ اسی دروازے سے آئے ہوئے, لہٰذا جب ان کو فیور نہیں ملتی تو یہ اس ادارے کے خلاف گفتگو شروع کر دیتے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے, کیونکہ آپ بینیفیشری رہے ہوئے ہیں پہلے, اور ابھی بھی اسی امید میں, ابھی بھی وہ چاہتے ہیں کہ وہاں سے کنیکشن ٹوٹ جائے ہمارے ساتھ. تو دیکھنا یہ تھا کہ پی ڈی ایم کیا نعرہ لے کے آئے گی, عوام کی فلاح کی بات کر رہی ہے یا اپنی فلاح کی بات کر رہی ہے. جو مہنگائی, بے روزگاری اور ان چیزوں سے عوام بےچارے
मर गए, आपने देख लिया 2 दिन से सरकारी मुलाजमीन, तो ये अगर उनकी बात करते तो हो सकता है शायद इनको बेहतर अंदाज में लोग इनका साथ देते। अब इन्होंने महंगाई मार्च कर दिया और सारा कुछ वो करना शुरू किया, लेकिन अगर गवर्नमेंट सही तरीके से खेलती तो पीडीएम, मैं नहीं समझता कि जो कुछ पीडीएम ने अभी तक किया वो भी ना होता। एक और बात में, चूंकि प्रोग्राम के लास्ट में मैं फिर पे रज़ा रूमी साहब से भी इस पे वो चाहेंगे, ये जो टीएलपी के साथ मुआहदा हुआ था, आज इमरान खान साहब ने कहा 20 अप्रैल तक हमने एक्सटेंड कर दिया और हम इस मामले को अब पार्लियामेंट में ले जाएंगे। जो मुआहदे के नुकात हैं वो मेरे सामने हैं, जिसमें कि जी फ्रांस के सफ़ीर को जो है ना पार्लियामेंट के ज़रिए फैसला साजी करके मुल्क बदर कर दिया जाएगा, हुकूमत अपना सफ़ीर तैनात नहीं करेगी, बाइकआउट करेगी और बड़ी सारी चीज़ें जो बातें हैं, ये अब आपने एग्रीमेंट कर दिया। अब पार्लियामेंट के अंदर ये ले जाके उसका बोझ अब पार्लियामेंट पे डालना चाहिए, फिर कल बेसिकली एक नई कॉम्प्लिकेशन। देखें जी, ये पिछले उन्होंने डेट चेंज की, हमारी जो सिक्योरिटीज़ एजेंसी हैं, हमारे जो जितने भी खुफिया अदारे हैं, उनकी इतला थी कि वो दोबारा आ रहे जोरों शोरों से आ रहे हैं, तैयारी हो रही थी उनकी उस पर। तो देखना ये कि पहले आपने ऐसा एग्रीमेंट क्यों किया, ये इट इज़ एम्बैरेसिंग फॉर पाकिस्तान। आप अगर ऐसे प्रेशर ग्रुपों के नीचे हमारी रियासत आके दबेगी और ऐसे लोगों के कहने के ऊपर ऐसे एग्रीमेंट किए जाएंगे तो मैं समझता हूं कि फिर रियासत बहुत कमज़ोर है। आप कैसे निकाल सकते हैं फ्रांस के सफ़ीर को, और कैसे अपना ये इंटरनेशनल लेवल पे आप अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड करा सकते हैं। ब्रिगेडियर एजाज शाह, पीर नूरुल हक कादरी, दोनों के जो दस्तखत मौजूद हैं इसके ऊपर, और वो एज ए इंटीरियर मिनिस्टर इस वक्त ये हो रहा है, इस वक्त बेसिकली हुकूमत एज सच नहीं है जी, ये डे टू डे बिजनेस करके आज टाल दो, दस्तखत कर दो, कल देखी जाएगी। कल कहाँ देखी जाएगी, ये तो डॉक्यूमेंट है और इसके ऊपर हमारी एजेंसीज भी परेशान है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी परेशान है। भाई आपने ये मुआहदा किया क्यों? आप अगर ये ऐसे काम करेंगे तो कल को कोई और प्रेशर ग्रुप उठेगा और वो कहेगा दुनिया से आप तल्लक खत्म कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। जी रज़ा रूमी साहब, ये जितना बड़ा हमने ब्लंडर चाहे किसी भी वजह से किया हो, अब उसके लिए फिर एक और चीज़ पार्लियामेंट में लाके अब ये पूरी दुनिया में हम क्या ये डिस्कस करेंगे कि फ्रांस के सफ़ीर को वापस भेज दें पार्लियामेंट के अंदर, ये डिस्कस करो। देखिए, बेग साहब ने बिल्कुल सही कहा है, मैं मुकम्मल उनसे इत्तेफाक करता हूं कि इस तरह के माहिदे जो होते हैं और इस तरह के माहिदों को साइन कर लेना बजाय उन पर गौर व खौज के किए बगैर कि इनके लॉन्ग टर्म क्या असरात होंगे, क्या मुज़मिरात होंगे, ये बहुत बड़ी ज़्यादती होती है, न सिर्फ रियासत के आलमी इमेज के लिए बल्कि पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए। उसकी वजह यह कि जब आप इस तरह की अपीसमेंट की या उनको जो है उनके साथ समझौते की पॉलिसी करते हैं तो फिर ये बात तो एक फ्रांस के सफ़ीर से स्टार्ट होती है, फिर रफ्ता रफ्ता ये एजेंडा बढ़ता है। ये पाकिस्तान की पूरी तारीख है। और यहाँ पर जो अहम बात है वो ये है हाफिज साहब कि ये पाकिस्तान की जो सुन्नी अक्सरियत है और ये उसके अंदर अक्सरती फिरका है बरेलवी, ये उनकी बात है। ये वो वाला चक्कर नहीं है पहले वाला कि आपने एक जमाने में देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट के लोगों को लगाया जिहाद पर, फिर उनको बंद भी कर दिया, उनको रिवर्स भी कर दिया। उम्मीद क्यों दिलाई रज़ा रूमी साहब? उम्मीद मतलब आपने तो उनकी बातें करके एंडोर्समेंट है और उम्मीद है, आप फॉरेन पॉलिसी फैजाबाद पे तय कर रहे हैं। जी, ये मेजॉरिटी को ये एक बार जो है बोतल से बकौल वो मुहावरे के बकौल जब ये निकलता है जिन, फिर ये वापस नहीं जाता। और यही मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अभी अगर ये पॉलिसीज नहीं तब्दील होंगी और इस पर बड़ी गहरी सोच और विचार नहीं होगी तो आप देखेंगे आने वाले सालों में ये मामला और आगे बढ़ेगा। ये बेग साहब ने जो बात की ना, मैं आखिरी नुक्ता ये भी कह दूं कि कभी भी मजहब को, मजहबी पैशंस को सियासी तौर पर इस्तेमाल कर जब किया जाता है उसके यही नताइज होते हैं। और बेग साहब ने जो बात जो बिटवीन दी लाइन कही ना, वो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके बड़े सीरियस किस्म के कंसर्न थे और इस सिचुएशन को ये जो अप्रैल तक ले जाने वाला मामला है डिफ्यूज करने के अंदर गवर्नमेंट का कितना रोल था और उनका कितना रोल है, ये भी जो है अब बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती। लेकिन बात वही है कि फैसले जो है जब तक अगर आप सोच समझ के नहीं करेंगे और सिर्फ वक्त टपाने के लिए करेंगे तो फिर उसकी जो उसके नतीजे में जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है वो ना मुल्क के लिए अच्छी है ना मुल्क के आवाम के लिए अच्छी है। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आइंदा हफ्ते इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।